شکر گزار ہوں نظام ٹی وی کا، ماشاءاللہ اتنے عرصے سے وہ منسلک ہیں بالخصوص لاہور چیمبر کے ساتھ۔ 44 لاکھ روپے کے فنڈ سے آغاز کیا تھا اپنے ٹرنیور کا، آج 16 کروڑ روپے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو لاہور چیمبر نے بھی الحمدللہ تقریباً 10 کروڑ روپے کا پیکج مختلف صورتوں میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی فنڈ دیا، چیف منسٹر صاحب کو بھی دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ اعجاز خان ایک نظام ٹی وی کے پروگرام آج کی شخصیت کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج کی جو شخصیت ہے ہماری وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ویریس کیپیسٹیز میں بزنس کمیونٹی کی خدمت کرتی رہی ہیں۔ چیمبر میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا، بزنس کمیونٹی کی بڑی خدمت کی۔ آج ان کی خدمات کے بعد پیاف نے ان کو پریزیڈنٹ کے طور پہ نامینیٹ کیا 2021 اور 22 کے لیے۔ آج ماشاءاللہ وہ اپنا آلموسٹ اپنی ٹینیور کو پورا کرنے کے قریب ہیں۔ تو آئیے، میری مراد میاں نعمان کبیر صاحب ہیں، تو آئیے ان سے آج اس نشست کے بارے میں گفت و شنید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا سر، ماشاءاللہ چیمبر کی پالیٹکس میں آپ نے ایز اے چیئرمین پیاف بھی آپ نے سرو کیا اور بڑی خدمات ہیں آپ کی بزنس کمیونٹی کے لیے۔ تو یہ بتائیے گا چیمبر کی جو آپ کا 21 اور 22 کے دوران جو آپ کا ایز اے صدر ٹینیور پورا ہونے والا ہے، اس دوران آپ نے کس طرح سے جو اس پلیٹ فارم سے پریزنٹ کیپیسٹی سے آپ نے بزنس کمیونٹی کی خدمات جو نمایاں آپ نے انجام دیے، ذرا اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں نظام ٹی وی کا، ماشاءاللہ اتنے عرصے سے وہ منسلک ہیں بالخصوص لاہور چیمبر کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کمپلیمنٹس ٹو نظام ٹی وی۔ جہاں تک میری ذات کی بات ہے، آپ نے صحیح کہا جی، پچھلے تقریباً 22-23 سالوں سے بزنس پالیٹکس سے منسلک ہوں۔ ہم پیاف کے فورم پہ بھی خدمت کرتے رہے، ایس وی پی کے طور پہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، کیئر ٹیکر منسٹر کے طور پہ بھی، اور کسی نہ کسی سرکاری جو بھی ذمہ داری ملتی رہی اس وقت کی حکومت کی جانب سے، کوشش یہی کی کہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکیں اور جو برا بھلا سیکھا وہ ہم سوسائٹی کو واپس بھی دے سکیں۔ لاہور چیمبر کا جو پچھلا پورا 1 سال ہے، میرے خیال ہے اٹ واز کوائٹ اے رولر کوسٹر ڈرائیو۔ کوشش یہی کی کہ انسٹیٹیوشن کی بہتری کے لیے بھرپور کام کریں۔ لاہور چیمبر کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بڑے اسٹرانگ بیسس کے اوپر، بڑی اسٹرانگ بنیادوں پہ ان کو استوار کریں تاکہ چیمبر اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو۔ فائنینشلی میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ ہم فائنینشلی اس کو انڈیپینڈنٹ کریں۔ الحمدللہ میں نے تقریباً 44 لاکھ روپے کے فنڈ سے آغاز کیا تھا اپنے ٹرنیور کا، آج 16 کروڑ روپے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہم نے زیادہ سے زیادہ کی کہ 100 سالہ لاہور چیمبر کا یہ ٹینیور تھا، میں 100واں صدر تھا اور 100 سال لاہور چیمبر کو ہوئے، کہ ان کو بھرپور طریقے سے منائیں، اویئرنیس کریٹ کریں، مختلف فنکشنز بھی کرتے رہے۔ اپنے سابقہ صدور کو آنر کیا، صدر پاکستان کے ساتھ پریزیڈنسی میں بھی 1-2 فنکشنز ہوئے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی فنکشنز ہوئے، IT ایوارڈز کیے، لاہور ایکسپو سینٹر میں ہم نے لاہور میلہ کیا، اچیومنٹ ایوارڈز، اور بہت سی الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہوتی رہیں۔ ریسرچ پیپرز پہ بہت زور دیا کہ ریسرچ پیپرز بھی بھرپور طریقے سے ہم بناتے رہیں، اور سب سے اہم چیز یہ تھا کہ ہم صرف حکومت سے شکایات یا پرابلمز نہ بتائیں بلکہ ان کے سلوشنز بھی بتائیں۔ تو اس چیز کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور چیف منسٹر صاحب نے بھی بہت اپریشیٹ کیا کہ ہم نے لاہور چیمبر کے فورم سے ہمیشہ سلوشنز بتائے، شکایتیں نہیں کی۔ تو باقی آنے والا وقت بتائے گا یہ کیسا وقت گزرا، لیٹس ہوپ کہ، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جو ممبرز ہیں انہوں نے بھی ہماری اچیومنٹس کو سراہا۔ اس طرح کے کوئی بھی اس دفعہ الیکشن جو ہے اپوز ہوئے ہیں، کسی نے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہوا، تو یہ بھی ایک سارٹ آف اپریسیشن ہوتی ہے ممبران کی جانب سے جب آپ کو آنے والے الیکشنز میں کوئی اپوز نہ کرے۔ تو ماشاءاللہ جی، آپ کو
اس کی مبارکباد بھی ہو کہ پچھلی بھی الائنس نے کلین سویپ کیا نا پوسٹ، اور اس دفعہ بھی آپ اور لاسٹ پریزیڈنٹ دونوں، ورنہ بڑا کانٹے دار مقابلے کے لیے بڑی کیمپین کرنی پڑتی تھی. یہ اچھا جیسچر ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے نا یہ پبلک کو یہ دیتی ہے میسج کہ ہم ایک ہیں، ہم کاز کے لیے ایک ہے کہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کی جائے. ماشاءاللہ سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی آپ کے اس دوران ہوئی، سیمینارز بھی ہوئے، ایگزیبیشنز بھی ہوئی جو آپ نے 100 سالہ تقریبات آپ نے کی. تو یہ ماشاءاللہ سے اللہ سے دعا ہے کہ آپ ایف پی سی سی آئی میں بھی آئیں اور ایز اے پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی کو بھی سرو کریں، اللہ کرے. تو یہ ذرا بتائیے گا، آج ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹیز ٹرموائل کا شکار ہے. آپ دیکھیں کرنسی روپی ڈیپریسیشن، انرجی کرائسس، ایکسپورٹس ڈکلائن، فورن ریمیٹنسز وہ کمی، نمایاں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس طرح سے بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹریسٹی کی پرائسز اتنی ہائی ہو گئی ہے اور گیس اتنی مہنگی ہو گئی کہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی کہ ہم اپنے جو نیبرنگ جو کمپیٹیٹرز ہیں ان سے ہمارا ایکسپورٹر جو ہے نا وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا. اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیں کہ آپ کے پاس کوئی اس سے نکلنے کا کوئی آپ دیکھیں، آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان سے نکلنے کا ہم تو صرف راستہ بتا سکتے ہیں. اس کو امپلیمنٹ حکومت وقت نے کرنا ہوتا ہے. آپ نے کاسٹ آف پروڈکشنز کی بات کی، بجلی کی، بلوں کی، بے شمار آپ نے جتنی بھی مشکلات کا ذکر کیا. آئی تھنک لاہور چیمبر کا کام ہوتا ہے سلوشنز سجیسٹ کرنا، اس پہ عمل درآمد کرنا حکومت کا کام ہے. ہاں، ہم ضرور سجیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا انرجی مکس بہت برا ہے، ہم اتنا زیادہ تھرمل انرجی پہ یا فاسل فیول انرجی کے اوپر اتنا زیادہ ہم نے بیس کر دیا ہے، جو کہ بڑا زیادتی ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے. اس کو زیادہ سے زیادہ سولر کے اوپر یا پانی کے اوپر ہائیڈل پہ ہونا چاہیے. انٹرنیشنلی ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے. ظاہر انڈسٹری زیادہ لگے گی تو ایکسپورٹس بڑھیں گی، امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی. اب جب بجلی نہیں، زمین ہی نہیں، اس قدر مہنگی انڈسٹریل اسٹیٹس میں ہم زمینیں آفر کریں گے تو انڈسٹری کیسے لگے گی؟ کوئی انسینٹیوائز اگر ہم جب تک انڈسٹریسٹ کو نہیں کریں گے. آپ خود سے ایک پچھلے 3 سالوں میں تقریباً کوئی بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں تھی، اگر ہوئی تو بہت تھوڑی سی، جو کہ قابل ذکر بھی نہیں. تو ان سب چیزوں کو آئی تھنک یہ فائنانس منسٹر صاحب کے علم میں ہیں یہ تمام معاملات. لیٹس ہوپ کہ اس پہ کوئی بہتری کریں. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ نے دریا کو کوزے میں سمیٹا بڑے ایلیگنٹ وے سے. آج کل جو ہمارا ملک ہے اس میں ایک قدرتی آفت جسے آپ فلڈ کہتے ہیں، یہ بہت بری طرح سے ہمارے تقریباً 70% سے زیادہ جو ایریا وہ اس سے افیکٹڈ ہے. اور اس سے نہ صرف ہمارا ایگرو جو بیس پروڈکٹس ہیں وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں اور لوگوں کو ریہیبلیٹیشن میں بڑا ٹائم لگے گا. تو اس سے آپ بتائیں چیمبر نے اس سلسلے میں اس پلیٹ فارم سے اپنے یہ جو 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیونکہ بزنس کمیونٹی کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایسے ہمیشہ زلزلے کے دوران بھی 2004 میں سامنے آئی اور بڑے کام کیے. آپ کے اس دور کے دوران ابھی ریسنٹلی یہ چل رہا ہے سلسلہ، اس میں کیا اقدامات کیے؟ جی بس آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ اتنا بڑا ایک آفت تھی اور لوگوں کے لیے اتنا بڑی پریشانی کا باعث تھا کہ جتنی بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا جائے، دکھ کا اظہار کیا جائے، اتنا ہی کم ہے. لاہور چیمبر سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت سے ہم یہ کہیں کہ خدا را اب ڈیمز پہ توجہ دیں، اور ڈیمز اگر اب بھی نہ بنائے تو ہم ہر سال کب تک یہ لاشوں کے تحفے دیتے رہیں گے عوام کو. پانی جو کہ اتنی نایاب چیز ہے، اس وقت ملک اس پانی ہمارے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے. اگر اس کو تالابوں میں، ڈیمز میں، بڑے بڑے پونڈز میں ہی ان کو جمع کرنا شروع کر دیں گے تو یہ پانی ہمارے لیے بہت بڑا رحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے.
جہاں تک بات ہے جی کہ سیلاب زدگان کی مدد کی، وہ لاہور چیمبر کیا پورا ملک اپنی اپنی بساط کے مطابق، میرے خیال ہے پاکستان کا کوئی ایسا شہری نہیں جو کچھ نہ کچھ نہ کر رہا ہو. تو لاہور چیمبر نے بھی الحمدللہ تقریباً 10 کروڑ روپے کا پیکج مختلف صورتوں میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی فنڈ دیا، چیف منسٹر صاحب کو بھی دیا، بے شمار ہم نے کھانے پینے کی اشیاء بھیجی ہیں پورے ملک میں پاکستان آرمی کے تھرو. ہم نے ٹینٹس خود بھیجے ہیں. ایک 100 گھروں کی بستی کا بھی پروگرام ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ وہ بھی کر سکیں. یہ ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے جو آئی تھنک میرے خیال ہے کسی بھی ادارے کو ضرور کرنی چاہیے CSR کے تحت، بالخصوص جب ہمارے اپنے ملک میں اتنا بڑا یہ عذاب آیا ہوا ہے. تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ میاں ہم سب کو توفیق دے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس معاملے میں. سر ماشاءاللہ آپ نے بتایا ڈیمز کی امپورٹنس کو. آپ دیکھیں کہ ہمارا ایسے جو 71 میں جو کنٹری ہمارا دولخت ہوا تھا، آپ پاسٹ میں دیکھیں ایسے 15-20 سال پہلے وہاں اس سے بھی زیادہ اس کنٹری میں یہ سیلاب کی ہر سال تباہی آتی تھی، لیکن انہوں نے 824 کے قریب ڈیم انہوں نے بنائے. آج کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ بنگلہ دیش میں کوئی سیلاب نے تباہی پھیلائی ہو. دوسرا وہاں پہ جو ہمیں وہ جو آپ نے بتایا کہ سستی بجلی پانی کے ذریعے، کلٹیویشن کے لیے پانی کی سٹوریج، یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں 150 کے قریب ڈیم بنائے گئے ہیں. کالا باغ ڈیم ریڈی بالکل، اس کے 7 ارب ڈالر کے قریب ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے ایک گورنمنٹ کو سجیشن دی. جی بہت اہم ہے. آئی تھنک ڈیمز کے بغیر ترقی کرنا بہت مشکل چیز ہے. جی بہت شکریہ میاں نمار کبیر صاحب کہ آپ نے اتنی ساری مصروفیات کے باوجود نظام ٹی وی کو اپنا ٹائم دیا. ہم سارے اس ذمہ داری کے بعد جو نیکسٹ آپ کی ذمہ داریاں ہیں بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے، اس کے لیے آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کو بیسٹ وشز دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ.